علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ دوستو، مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع وادی جن کے بارے میں سعودی عرب کے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہاں آباد جنات لوگوں کو جلد سے جلد باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو وہ فوراً ہی خود بخود وادی سے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب اس وادی یا قطع اراضی میں یہ خصوصیات اپنے پورے کمالات کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں پائی جانے والی اس قسم کے دوسرے مقامات پر یہ خصوصیت بدرجہ عدم موجود نہیں ہے۔ اس وادی میں دن کے اوقات تو اکثر بالکل سناٹا طاری رہتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں یہاں رکنے والے افراد کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تجربات میں عجیب و غریب آوازوں کے علاوہ آگ کے شعلوں کا یکدم سامنے آ جانا بھی شامل ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر سال یہاں حج اور دیگر ایام میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے علاوہ پراسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جبکہ انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ آپ اگر یہاں اپنی گاڑی کے انجن کو بند کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وادی جن جہاں پر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے اور اس کے گیئر کو نیوٹرل کر دیا جائے وہ ایک چڑھائی ہے، یعنی کہ گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب جاتی ہے، اور وہ بھی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ دوستو، جہاں وادی جن کے متعلق ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ گاڑی کے انجن کو بند کیے بنا اس کو وہاں سے گزاریں گے تو وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں چلے گی، لیکن جب گاڑی کا انجن بند ہو اور اس کا گیئر نیوٹرل پر رکھا جائے تو وہ خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 14 کلومیٹر کے فاصلے تک چلتی رہتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں میں وادی جن کے حوالے سے مختلف باتیں زبان زد عام ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہاں جنات رہتے ہیں، جبکہ گاڑی یا وہاں پر رکھی گئی کسی بھی چیز کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، اس لیے اس وادی کو وادی جن کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، روحانی علوم پر دسترس رکھنے والے ایسے افراد کی ایک جماعت جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی کافی حد تک آگاہ ہے، اس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سائنسی رو سے پیش کیا جانے والا یہ نظریہ بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ زمین میں پائی جانے والی مخالف مقناطیسی کشش ہی گاڑیوں کو دھکیلنے کا باعث بنتی ہے، لیکن یہاں جنات کی موجودگی اور اس کی جانب سے انسانوں کو یہاں داخل نہ ہونے کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ویوز، جنات کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، مگر سعودی عرب میں واقع یہ مقام جسے وادی جن یا وادی بیضا بھی کہا جاتا ہے، ایسے ہی مقامات دنیا کے 20 ممالک میں بھی موجود ہیں جہاں اتنی ہی مقناطیسی طاقت موجود ہے جتنی وادی جن میں ہے۔ ان مقامات کو عام الفاظ میں گریوٹی ہل، میگنیٹک ہل یا میجک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، سائپرس، چیک ریپبلک، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، اردن، کینیا، لبنان، ملائیشیا، عمان، فلپائنس، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، سربیا، ساؤتھ کوریا، سویڈن، برطانیہ، سلوواکیہ اور چند اور ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں ایسی ہی میجیکل ہلز موجود ہیں۔ آخر میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسی چیزوں کو معجزہ کہنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس طرح اسلام کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی ہے۔